فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر معطر سری لتا شوبھن ریڈی، ٹی ٹی یو سی کے ریاستی صدر معطر شوبھن ریڈی نے تاناکا ڈویژن کے کئی ڈمپنگ پوائنٹس اور سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ حیدرآباد شہر کو گندگی سے پاک شہر کے طور پر جانا جا سکے، لیکن کچھ رہائشی اس نئے آڈیو اور سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے قوانین پر عمل نہیں کر رہے۔ اس کارروائی کے ذریعے اگر کسی کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کا پتہ چلا تو آڈیو الرٹ دیا جائے گا، نیز سی سی ٹی وی کا مشاہدہ کیا جائے گا اور نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی نگرانی کی جائے گی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں مقامی ایس ایف اے نعیم، کانگریس قائدین سنواس مقبول، لنگیا روی، وینکٹیش نرسمہا اور دیگر موجود تھے۔ جب ہندوستان تھرمل پاور کے متبادل کے طور پر قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہا، تلنگانہ اس منتقلی میں سب سے آگے ہے اور ریاستی حکومت ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر شمسی اور سبز ہائیڈروجن پلانٹس قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے یہ بات کہی ٹوکیو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یاماناشی گرین ہائیڈروجن کمپنی کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے دورے کے دوران۔ بھٹی وکرمارکا نے کمپنی کی جدید ترین گرین ہائیڈروجن کی پیداوار کا خود مشاہدہ کیا۔ جاپان کی اہم پاور ٹو گیس کمپنی کے طور پر یاماناشی توانائی کے اختراعی حل تیار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے مرکز میں سائنسدانوں اور ایگزیکٹوز کے ساتھ گرین ہائیڈروجن، بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز اور دیگر قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز کی پیداوار کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ یاماناشی کی ٹیکنالوجی پانی کو الیکٹرولائز کرنے کے لیے شمسی توانائی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کرتی ہے۔ چیف انجینئر کنیگی نے وضاحت کی کہ نتیجے میں پیدا ہونے والی ہائیڈروجن کو ریسنگ کاروں میں ایندھن کے طور پر، سپر مارکیٹوں میں ایندھن کے خلیوں کے لیے اور صنعتی بوائلرز کے لیے حرارت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بھینسا کے راہل نگر علاقے میں پیدل چل رہی گنگا دیوی متوطن پھولے نگر کی خاتون کے گلے سے نامعلوم موٹر سائیکل سوار 2 چین سنیچرز نے 5 تولے سونے کی چین چھین کر راہ فراری اختیار کر لی، جس پر متاثرہ خاتون نے بھینسا پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس ضمن میں ایک شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے شکایت درج کر لی اور ان چین سنیچرز کی تلاش شروع کر دی۔ اقلیتی اداروں میں جب اقلیتی عملہ اقلیت میں آ جاتا ہے تو اس ادارے کا اقلیتی تشخص باقی نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ اقلیتوں کے لیے قائم کردہ تلنگانہ اقلیتی قیمتی اداروں کا ہے، جہاں 90% سے زائد عملہ غیر اقلیتی ہے، جس کے نتیجے میں ان اداروں میں اقلیتوں کے تہوار تو منائے نہیں جاتے مگر ہندوؤں کے تہوار بڑے ہی اہتمام سے منائے جانے لگے ہیں۔ تلنگانہ کے کئی اقلیتی قیمتی اسکولز اور کالجز میں گنیش تہوار کے موقع پر گنیش کی مورتیاں استعادہ کی گئی تھی اور روزانہ ان کی پوجا کی جاتی رہی۔ گنیش تہوار کے بعد اقلیتی قیمتی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والا ہندو عملہ بڑے ہی جوش و خروش سے بدکما منا رہا اور اس میں اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے عملہ اور طلبہ و طالبات کو بھی شامل کیا جا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو رہا مگر محکمہ اقلیتی بہبود اور تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی ٹمریز کے ارباب اپنی ہی مگن میں خواب خرگوش کی نیند سو رہے۔ اقلیتی تعلیمی اداروں میں 90% سے زائد غیر اقلیتی عملہ ہونے کی وجہ سے ٹمریز کے اداروں میں اقلیتی بچوں کے داخلے بھی بتدریج گھٹتے جا رہے۔ عملہ دانستہ طور پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر اقلیتی امیدواروں کو دھڑلے سے داخلہ دیتا جا رہا۔ یہ روش یوں ہی برقرار رہی تو ریونت ریڈی حکومت کی میعاد کی تکمیل سے قبل ہی اقلیتی اداروں میں غیر اقلیتی طلبہ غالب آ جائیں گے۔ ٹمریز کے اداروں میں کام کرنے والا ہندو طبقہ ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند انداز میں
میں ان اداروں کو زعفرانی رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ریونت کابینہ میں ایک بھی وزیر مسلم نہیں اور اقلیتی بہبود کا قلمدان خود چیف منسٹر ریونت ریڈی کے پاس ہے، اور انہیں شاید ابھی تک دوسرے امور سے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ اقلیتی بہبود کے محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ عمائدین ملت بھی اگر ان حرکتوں کو نظر انداز کر دیں تو مسلم بچوں کے آج نہیں تو کل مرتد ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں رہتا، اور اس کا وبال ان تمام لوگوں پر ہوگا جو یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی آنکھیں موند کر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر صنعت و آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں حیدرآباد کے قریب 200 ایکڑ پر محیط آرٹیفیشل انٹیلیجنس سٹی کی ترقی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچ کے مرکز کے طور پر کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مائیکروسافٹ اور NVIDIA جیسی عالمی ٹیک کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ہزاروں طلباء، کارکنوں اور سرکاری اہلکاروں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹیک اسپیس تلنگانہ میں AMCHAM انڈیا حیدرآباد چیپٹر کے دستخطی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کو عالمی ٹیکنالوجی کے مرکز میں تبدیل کرنے کے اپنے عزائم کا اعادہ کیا۔ سریدھر بابو نے کہا کہ 2024 میں تلنگانہ کے آئی ٹی سیکٹر نے خاطر خواہ ترقی دیکھی، جو ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ایک مضبوط اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور سائبر سیکیورٹی کی ترقیات پر اپنی توجہ مرکوز کر رہی۔ ریاست نے مصنوعی ذہانت، AI، انٹرنیٹ آف تھنگس اور بلاک چین اقدامات میں اضافہ دیکھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں خاص طور پر ٹی ہب ریاست کے اختراعی مرکز کے تعاون سے فروغ پا رہا، جبکہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے زراعت، اسمارٹ شہروں اور مینوفیکچرنگ شعبوں میں درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے متعارف کردہ خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت سے استفادہ کرنے والی خواتین نے دسہرہ کی تعطیلات کے موقع پر زائد بس خدمات کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت کی تشکیل کے بعد سے ہی RTC بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت شروع کی گئی ہے، تاہم تہواروں کے دوران RTC بسوں سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر خواتین نے زائد بس خدمات یا زائد ٹرپس کا مطالبہ کیا ہے۔ جگتیال اور کھمم بس اسٹینڈز پر بسوں کا انتظار کرنے والی خواتین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نامناسب بس خدمات سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے کہا کہ دسہرہ تہوار منانے کے لیے عوام کی بڑی تعداد حیدرآباد سے اپنے آبائی اضلاع سفر کرتی ہے، ایسے میں بس خدمات کے نامناسب ہونے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافر چاہتے ہیں کہ فیسٹیول کے لیے مزید اضافی بسیں چلائی جائیں۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مہاتما گاندھی کو ان کی یوم پیدائش پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ جشنو دیو ورما نے باپو گھاٹ کا دورہ کیا اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریونت ریڈی نے اپنے کچھ وزارتی ساتھیوں کے ساتھ باپو گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے پوسٹ کیا، آج گاندھی مجسمہ MG روڈ سکندرآباد میں مہاتما گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا، پیارے باپو کے لیے گہرا احترام اور خراج عقیدت، جن کے سچائی، عدم تشدد اور بے لوث خدمت کے نظریات ہم سب کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ کشن ریڈی ریونت ریڈی نے ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جو اس دن پیدا ہوئے تھے۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو نے راجستھان میں 27 سائبر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے، جو تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں سینکڑوں معاملات میں ملوث ہیں۔ پہلی بار بین ریاستی خصوصی آپریشن میں سائبر سیکیورٹی بیورو نے راجستھان میں 3 مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ TGCSB کے ڈائریکٹر شیکھا گوئل نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ سائبر فراڈ کرنے والے ہندوستان بھر میں سائبر کرائم کے 2223 واقعات میں ملوث تھے، جن میں
تلنگانہ میں 199 کیسز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ TGCSB کی 4 ٹیموں نے راجستھان میں ڈیرے ڈالے اور سائبر کرائمز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ستمبر کے آخری 15 دن کے دوران یہ آپریشن کیا تھا۔ اہلکار نے کہا ہے کہ TGCSB نے حال ہی میں سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے مرکزی اور بڑے پیمانے پر بین ریاستی آپریشنز کرنے کے لیے اسٹریٹجک نقطہ نظر کے حصے کے طور پر ایک خصوصی آپریشنز ونگ تشکیل دیا۔ اس اسپیشل آپریشن ونگ کی جانب سے یہ پہلا آپریشن تھا۔ ٹیموں کو راجستھان، جے پور، جودھ پور اور ناگور میں مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا اور آس پاس کے علاقوں میں آپریشن کیا گیا۔ TGCSB ہیڈ کوارٹر سے ریئل ٹائم ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم نے راجستھان میں تعینات فیلڈ لیول ٹیموں کے ساتھ 24/7 رابطہ کیا۔ کارروائیوں کے دوران ٹیموں نے 27 سائبر فراڈ کرنے والوں کو گرفتار کیا جو 29 خچر اکاؤنٹس کھولنے اور چلانے میں ملوث تھے، جن میں ابتدائی تخمینہ کے مطابق 11,18,882 روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن تھی۔ یہ ملزمان تلنگانہ میں 190 مقدمات میں ملوث ہیں، جن میں کھوئی گئی کل رقم 9 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے خوشی سے اپنے اکاؤنٹس کو سائبر کرائمز کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. BRS पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो हैदराबाद के लोगों के लिए इंतशार और बदहाली पैदा कर रहे, खास तौर पर दशहरा और बदकुमार त्यौहार के मौसम में। तुलसी नगर अंबरपेट हलके में मूसी नदी के सैलाब के मुतासरीन से बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि इस इलाके के गरीब लोग अपने मकानात के मुनहदिम होने के खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे। इस बारे में गैर यकीनी है कि हुकूमत कब कार्रवाई करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हैदराबाद के शहरियों से वोट हासिल न करने के बदले में जानबूझकर गरीबों के घरों को निशाना बना रहे और उन्हें मुनहदिम कर रहे। KTR ने रेवंत को उनके कब्ल अज़ इंतखाबी वादों की भी याद दहानी करवाई और पूछा कि क्या इन 6 जमानतों में से कोई भी जिनको 100 दिनों के अंदर पूरा करने का वादा किया गया था अमल में आया। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसानों, ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ किए गए वादों ने दिन की रोशनी देखी है। कांग्रेस पार्टी पर अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। KTR ने खास तौर पर दरियाए मूसा के 55 किलोमीटर की सफाई के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च करने के कांग्रेस के दावे का मसला उठाया। सड़कों और इमारतों के वजीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर मूसा नदी की तरक्की में रुकावट पैदा होती है तो वो रियासत तहरीक की क़ियादत करने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए वजीर ने रियासती हुकूमत के मूसा को एक पाक दरिया में तब्दील करने के महत्वाकांक्षी फैसले की तारीफ की और BRS लीडरों पर इंसानियत की कमी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर तनकीद की। उन्होंने BRS कायदीन बशमुल साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक़ वज़रा
मल्होत्रा, केटी रामाराव और हरीश राव को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो हमदर्दी से आ रही हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने निशानदेही की कि नलगोंडा जिले में ज़ेरे ज़मीन पानी में फ्लोराइड की सतह ज्यादा है और मजीद इल्जाम लगाया कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में इन लीडरों ने रियासत को लाखों करोड़ों की लूट मार की। उन्होंने मायूसी का इजहार किया कि जहां लोगों का ख्याल था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मूसी की हालत में बेहतरी आएगी, दरिया जहरीले पानी से आलूदा है। वेंकट रेड्डी ने दावा किया कि केटी रामाराव ने मूसा की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज इकट्ठा किया था, लेकिन इल्जाम लगाया कि फंड्स का ज़ाती ऐश व इशरत के लिए गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे दरिया के किनारे रहने वाले गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केसीआर के पास असेंबली इजलासों में शिरकत का चेहरा भी नहीं। सबसे पहले उसे सेशंस में शिरकत करनी चाहिए और दरियाए मूसा की सफाई पर तबादला ख्याल करना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान ने मुबैना तौर पर हाइड्रा, हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट एंड रिविटलाइजेशन अथॉरिटी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत मूसी रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जारी इनदामों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुतनाज़ मनसूबे के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ इलाकों के मुतअद्दिद रिहायशियों को बेदखल कर दिया गया है, जिस पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही। इन पेशरफ्तों के जवाब में रेवंत रेड्डी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने तलब किया और बातचीत के लिए फौरी तौर पर नई दिल्ली रवाना हुए थे। एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान क़यादत ने इन्हदाम के बारे में मनफी अवामी तासर के बारे में तशवीश का इजहार किया। खास तौर पर तेलंगाना हाई कोर्ट के तनकीदी रिमार्क्स के बाद ज़राए से पता चलता है कि कांग्रेस हाईकमान ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो इन्हदाम की मुहिम को कम करें और कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ साथ तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाने से बचने के इक़दामात पर नज़रसानी करें। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि तेलंगाना में आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी, जिसके लिए हर कारकुन को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कामारेड्डी टाउन में स्वच्छ भारत और बीजेपी की रुकनियत साजी के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने नए बस स्टैंड में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में शिरकत की और बस स्टैंड के अहाते में झाड़ू लगाकर सड़कों को साफ किया। उन्होंने सिरसिल्ला रोड और पोट्टी श्री रामलू के मुजस्समे से लेकर JPN के मुजस्समे तक कई ताजरों को पार्टी की रुकनियत दिलवाई। बादशाह कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हदफ मुल्क भर में 20 करोड़ अफराद को रुकन बनाना है और अब तक 7 करोड़ अफराद ने जाफरानी जमात की रुकनियत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत भी रुकनियत साजी में आगे रहना चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क महफूज है और आलमी सतह पर नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रहा। बीजेपी महात्मा गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रही और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनक़िद करके इतराफ़ के इलाकों को साफ रखने से हर कोई सेहतमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 हलकों का इंचार्ज बनाया गया है और वो इनका दौरा करेंगे। महकमे आबरसानी ने शहर हैदराबाद में सीवरेज पाइपलाइनों की सफाई और घर घर सेप्टिक टैंक की तामीर के मकसद से 90 रोज़ा खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में सरोजनी देवी आई अस्पताल के अहाते में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, कलेक्टर अनुदीप दुरुशेट्टी और नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। इस खसूसी मुहिम में जो कि 31 दिसंबर तक चलाई जाएगी, ज़ेर ज़मीन पानी की निकासी के पाइपलाइनों की सलाहियत का जायज़ा लिया जाएगा। अगर ज़रूरी हो तो वो उनके सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। पुरानी पाइपलाइनों को तब्दील किया जाएगा। ऐसे मेन होल्स की निशानदेही की जाएगी जो हमेशा बहते रहते हैं। इन मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। हुकूमत 3 माह में सीवरेज के मसले को 30% तक कम करने का हदफ रखती है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.